شکریہ سر. یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے آرمی ایکٹ میں سویلینز کے خلاف پروسیڈنگز کے لیے قانون میں کیا گنجائش ہے، اور یہ جو اٹیکس ہوئے، یہ جو 9 مئی کو سارے واقعات ہوئے، اس میں جو پروسیڈنگز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ملزمان کے خلاف اگینسٹ دیم آرمی ایکٹ کے تحت، اس میں کتنی گنجائش ہے؟ قانون اس پہ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں جس میں گورنر ہاؤس کو بھی ہم نے اندر سے جلتے ہوئے دیکھا، اور جنا ہاؤس جسے کہتے ہیں، ویسے جنا ہاؤس تو سارا پاکستان ہے. ارے بھائی، پاکستان کی بھی تو بات کرو نا. اگر جنا ہاؤس پاکستان کو تباہ کر دیا ہے آپ نے، پاکستان کی جو ہے بدحالی کر دی ہے، پاکستان دو لخت ہو گیا ہے، پاکستان کا جو ہے آئین وہ دفن کر دیا ہے، یہ جو پاکستان کی بربادی ہو رہی ہے اس کا کوئی ذمہ وار نہیں ہے. اس کی بھی ذرا بٹھائیں کہ کیوں آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کیوں کر ہو رہا ہے. لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کہوں یا جنا ہاؤس کہوں، جنا ہاؤس کہتا ہوں تو سارا پاکستان مجھے نظر آتا ہے. اور پاکستان کے دھرتی ماں کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی تو ماشاءاللہ اگر انکوائری کی جائے تو ہم میں سے کوئی بھی بیچ میں سے مستثنا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کور کمانڈر ہاؤس کی بات کروں تو یا گورنر ہاؤس کی بات کروں، میں خود گورنر رہا ہوں، وہاں بھائی چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے. میرے اپنے ہوتے ہوئے لاکھوں کے مجمع میں لوگوں نے جو ہے جلوس لے کر آئے، اندر کوئی نہیں گھس سکا. تو یہ کور کمانڈر ہاؤس کی تو سڑکیں یار بلاک ہوتی ہیں وہاں. تو آپ ایئرپورٹ والی پرانے ایئرپورٹ کی سڑک سے لے کر اور آپ وہ جو ہے مال جو جاتی ہے آگے، وہ وہاں سے چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے. یہ کیسے 20-25 یا 300-400 لوگ کیسے اندر گھس سکتے ہیں؟ میری کم از کم سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے. بھلے انکوائری ہو، لیکن انکوائری ایسی ہو جو کریڈیبل ہو. انکوائری بالکل کروائیں. انکوائری اگر کسی نے بھی گل کا پاڑا کیا ہے، کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی ہے، شکست و ریخت کی ہے، یقیناً اس کا مواخذہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک پرانا میں نے دیکھا ہے. میں اسٹوڈنٹ لائف میں جب یونیورسٹی لاء کالج کا صدر ہوتا تھا اور لیڈ کرتا تھا تو ہم حیران ہوتے تھے کہ ہمارے اپنے اندر سے، یقین کریں کہ حیرت ہوتی تھی کہ انہوں نے بھی ایسے ہی پہنے ہوئے تھے. اور جب میں یونیورسٹی جب ہائی کورٹ بار کا صدر تھا اس وقت بھی کالے کوٹ میں پہن کے کچھ لوگ آتے تھے جنہوں نے روڑے نکال کے ڈھیلے نکال کے پھینک رہے ہوتے تھے، پولیس کو مار رہے ہوتے تھے. وہ ہمارا کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا اس میں. تو اس لیے میں حیران ہوتا ہوں. بارگیف اس میں بالکل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے میں موب میں آپ تقریب کار بھی گھس آتے ہیں، وہ کون اس کو بھیجتا ہے یہ بھی تفتیش ہونی چاہیے. کیا وہ واقعی تھے، کیا وہ منظم تھی؟ جس طرح پہلے محترم عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی منظم دھاندلی سے مجھے ہرایا گیا ہے، اتنے 35 پنکچر لگائے گئے ہیں. وہ بھی سپریم کورٹ نے دیکھا، انہوں نے کہا منظم دھاندلی نہیں ہوئی ہے. اب یہاں بھی آپ ایک پارٹی کو ہم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. عمران خان اندر تھا، باہر کیا ہوا، ظاہر ہے کہ کس نے کیا، اس کی ذمہ داری کس پر ڈالتے ہیں. یہ بھی ایک تفتیش ہونی چاہیے، لیکن تفتیش ایسی ہو جو یہ شائبہ نہ ہو کہ کسی کو فریم اپ کرنے کے لیے کی گئی ہے. سو مجھے اس میں تو ایک کم از کم سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ہوا ہے. کیونکہ جب میں اس چیز کا اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے اندر جو ہے تقریب کار بھیج کر چند ڈھیلے مارے جاتے ہیں پولیس پر، اور آگے سے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ جو ہے لاٹھی چارج بھی ہو اور آپ پر آنسو گیس بھی برسائے جائیں، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. حیرت تو یہ ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کھول دیے جاتے ہیں اور سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ان کو استقبالیہ جیسے ملا ہوا ہے اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اندر. تو یہ کیا ہوا ہے، کیوں کر ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کیا یہ سٹیج مینج تھا سارا شو، اس کو کلیئر ہونا چاہیے. باقی رہا یہ کہ سویلین ٹرائی ہو سکتے ہیں ملٹری کوڈ کے تحت یا نہیں. دیکھیں یہ تو محترم نواز شریف صاحب نے جب یہ وزیر اعظم تھے، یہ اکتوبر میں ہی سے جانے سے پہلے 12 اکتوبر 99 سے پہلے انہوں نے ایسے ہی ایک ملٹری کورٹس بنا کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹرائل ان کا جو ہے ملٹری کورٹس کریں گے. اور وہ سپریم کورٹ نے اس وقت اس کو ٹیک اپ کر کے کہا تھا کہ نہیں، اس طرح سے سویلین جو پروٹیسٹ کے جو یہ ہوتے ہیں تقریب کاری کی کرتے ہیں، اس میں یہ ملٹری کورٹس کے ذائچے میں نہیں آتا ہے. اس لیے سپریم کورٹ نے لیاقت حسین ورسز دی اسٹیٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، انہوں نے
اور نواز شریف صاحب کے اس ملٹری کورٹس کی تشکیل اور ان کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے کے کہا تھا یہ غیر آئینی ہے، اس لیے کہ عدلیہ کی جو ہے یہ آزادی پر قدغن لگانے کے مترادف ہے، اور یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے یہ اس کے متصادم ہے۔ آپ عدالتوں ان کو ملٹری کورٹس کو عدالتی نظام میں نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے نیچے نہیں آتے، یہ آرٹیکل 175 کے نیچے یہ کورٹس نہیں آتی ہیں، اس لیے یہ ان کو آئینی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ جو ملٹری ایکٹ ہے 1952 جس کی دفعہ 2 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کون کون اس میں ٹرائی ہو سکتے ہیں، اس کے زمرے میں بھی نہیں آتا کہ سویلینز جو ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے، تا وقت کہ سویلینز آفیشل سیکریسی ایکٹ کے تحت کسی آرمی انسٹالیشن یا کسی آرمی کے سیکرٹس کو جو ہے یا ڈیفنس کی سیکرٹس کو وہ نہ اس کا مظہر نہ کریں، اور اس میں اگر آتا ہے تو یہاں تو کوئی ایسا سین نہیں تھا۔ پھر ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا کہ 2 آئینی ترمیم کی گئیں، خصوصی ون ٹائم اسٹینڈ الون آئینی ترمیم کی گئیں جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ ملٹری کورٹس ٹرائی کریں، تو آئینی ترمیم کر لیں اگر کر سکتے ہیں، تو آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی ہے۔ اس کے بنا یہ جو معاملات ہوئے ہیں 9 مئی والے تخریب کاری ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے یا اس کو جو ہے نہ کیا جائے انکوائری، یا اس پر جو ہے جو بھی املاک کی نقصان کرتا ہے، یقیناً ہمارا وہ پبلک کی پراپرٹی ہوتی ہے، اگر کسی کی گاڑی کو جلایا جاتا ہے وہ بھی پبلک پراپرٹی ہے، میں اس کا بالکل کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے جس نے بھی کی ہے، لیکن ہم نے ماڈل ٹاؤن کا بھی سانحہ دیکھا تھا، یہی حکومت تھی، یہی رانا ثناء اللہ صاحب تھے جنہوں نے گلو بٹوں کو بھیج کر گاڑیاں پولیس کی موجودگی میں گاڑیوں کو جلایا، گاڑیوں کو چلایا، 12 لوگوں کو گولیاں مروائی تھیں انہوں نے، تو اس میں ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ آج وہ ماشاءاللہ ڈیفنس، آج وہ منسٹر وفاقی وزیر ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو زہر اگلتے ہیں اس کی زبان سے، وہ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ وفاقی وزیر جمہوریہ خدا داد پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں یا یہ کوئی گلو بٹ بول رہا ہے۔ تو یہ پہلے اپنے اندر بھی تہذیب کا جو ہے سموئیں، اپنا جو ہے زبان کو ذرا لگام کنٹرول کریں، اپنا شائستگی سے بات کریں، قانون پر اطلاق کریں، آئین پر عملداری کریں۔ آئین کا تو آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ 2/3 اس وقت پاکستان جو ہے وہ غیر آئینی، غیر فعال ہے آئینی طور پر، یعنی یہ دھرتی ماں جو ہے اس وقت بے آئین سرزمین ہو گئی ہے، آئین نہیں ہے اس وقت۔ مارشل لاء میں تو سمجھ آتی ہے، ضیاء الحق کا ڈنڈا ہاتھ میں ہے، کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے، آئین کو وہ کہتا ہے یہ چند کاغذ کے پرزے ہیں جن کو جوتی کی نوک پر رکھ کے اڑاتا ہے، لیکن یہ تو جمہوریت ہے، یہ تو آئین بھی موجود ہے، یہ تو عدلیہ بھی موجود ہے، نہ یہ آئین کو مانتے ہیں نہ یہ عدالتی فیصلوں کو مانتے ہیں، یہ بس صرف اگر سمجھتے ہیں ڈنڈے کے زور سے یہ لوگوں کو اندر کر کے پاکستان کے عوام کو یہ بھیڑ بکریاں بنا کر ان کو حق کے ووٹ سے بھی محروم کرتے ہیں، ان کو اسمبلیوں بنانے میں بھی محروم کرتے ہیں، اور ان کو حق کے حکمرانی سے بھی محروم کرتے ہیں، تو پھر تو یہ ماشاءاللہ گلو بٹوں کی حکومت تو ہو سکتی ہے، بنانا ریپبلک تو ہو سکتی ہے، پھر یہ ریاست خدا داد پاکستان، جمہوری پاکستان نہیں ہو سکتا۔